ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شرائط نماز آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ طہارت، ستر عورت اور وقت کے احکام و مسائل۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت کیے تھے، وقت میں اذان کے بھی احکام اور مسائل آئے تھے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی۔ آج نماز کی چوتھی شرط استقبال قبلہ۔ یہ قبلہ کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبلہ معنی کعبہ کے ہیں۔ قبلے کے معنی ہوتے ہیں وہ ڈائریکشن، وہ سمت جہاں لوگوں کی توجہ ہو جس جانب، تو اس جہت کو، اس سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس سمت خانہ کعبہ ہے، ہم نماز میں بھی غیر نماز میں بھی اس کا ادب رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، نماز اس جانب رک کر کے پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی اس جانب پیر نہیں پھیلاتے ہیں۔ اس کی ممانعت آئی بول و براز، پاخانہ پیشاب کے لیے اس جانب نہ رخ کرتے نہ پیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس ڈائریکشن کو قبلہ کہتے ہیں۔ اب رہا ہم اپنے مشائخین کے نام کے آگے بھی قبلہ لگاتے ہیں۔ حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب قبلہ، حضور امیر سنی دعوت اسلامی صاحب قبلہ وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ عوام اہل سنت کی، مریدین کی توجہ ان کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ بھی قبلہ لگا سکتے ہیں اور اسی سبب سے لگایا جاتا ہے۔ یہ قبلہ کی وضاحت ہوئی۔ تو نماز کی چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ۔ نماز سمت قبلہ ہی ادا کی جائے گی، اور یہ اس لیے ہے کہ رب کا حکم ہے۔ آقا نعمت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پنڈت نے یہ فتنہ پھیلایا تھا، شوشہ چھوڑا تھا کہ مسلمانوں میں اور ہمارے میں کوئی خاص فرق نہیں، بس اتنا ہے کہ ہم جس پتھر کو پوجتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور مسلمان بھی ایک پتھر کو پوجتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ مکے میں یعنی خانہ کعبہ ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب عطا فرمایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اگر اس کا حکم کسی اور جہت کے لیے ہوتا، کسی اور سمت کے لیے ہوتا، جیسا کہ آغاز میں بیت المقدس قبلہ تھا تو مسلمان اس جانب رک کر کے عبادت کرتے تھے، تو آپ نے یہ جواب عطا فرمایا۔ تو ہم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، یہ اللہ عز و جل شانہ کا حکم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کعبہ وہ اس چار دیواری کا نام نہیں ہے بلکہ اس فضا کا نام ہے، زمین کے اس ٹکڑے کا نام ہے، اس سے وہاں سے لے کر عرش تک اور نیچے جاؤ تو تحت الثری تک وہ حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام عرشی مقام کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے جب
संगबारी की और दीवारें काबा मुनदिम हो गई, तो आपने जब तामीर करना चाहा तो उसे शहीद किया, तो अब दीवार तो थी नहीं, तो लोग किस जानिब रुक करके नमाज पढ़ते थे? उसी जानिब। वजह ये कि दरो दीवार का नाम काबा नहीं है। अब वहां से कोई ईंट ले आए और वहां का पत्थर ले आए, काबा का पत्थर है और यहाँ काबा जैसा बना दे, तो वो मादल्ला काबा नहीं हो जाएगा, क्योंकि काबा दरो दीवार का नाम नहीं है, बल्कि उस फजा का नाम है, जमीन के उस हिस्से का नाम है। तो मेरे अजीजों, नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाएगी और इबादत उसी की होगी। अगर कोई काबा को माबूद जानकर इबादत करेगा तो मादल्ला काफिर हो जाएगा, और काबा की ताजीम के लिए सजदा करेगा तो ये हराम होगा। तो ना काबा को सजदा होगा और ना काबा के लिए होगा। उसको माबूद समझेंगे तो कुफ्र होगा, और उसकी ताजीम में इबादत करेंगे तो हराम होगा। तो इससे ये मसला समझ में आया कि सजदे ताजीमी सजदा ये खाने काबा के लिए भी जायज नहीं, ये खाने काबा के लिए भी जायज नहीं है ताजीमी सजदा। तो आप सोचिए, जब खाने काबा के लिए ताजीमी सजदा जायज नहीं है तो किसी और के लिए कैसे जायज होगा? किसी पीर के लिए, बल्कि वो पीर ही नहीं है जो अपना सजदा कराता है लोगों को। ये फिस्को फजूर, ये गुमराही के मुर्तकिब हैं और उसको फरोग देने वाले मादल्ला। तो मेरे अजीजों, तो इस्लाम में सजदा ताजीमी की कोई गुंजाइश नहीं। अब आइए, किन सूरतों में नमाज गैर किबला की जानिब हो जाएगी? यानी आपको मालूम है कि मेरा चेहरा किबले की जानिब नहीं है, उससे हटा हुआ है। जैसे पीठ के पीछे किबला है आपके, आप अपोजिट डायरेक्शन पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन नमाज हो जाएगी। दाएं बाएं किबला है आपके, आपको मालूम है लेकिन नमाज हो जाएगी। तो ऐसा कब है? तो कोई इतना बीमार है, इतना कमजोर है, इतना लागर है कि वो किबला रू हो नहीं सकता, और कोई ऐसा भी नहीं जो उसको घुमा के सिमते किबला करा दे। जो लोग उसके माविन वगैरह थे, मददगार थे, इत्तेफाक से वो नहीं है, और वो चेयर वगैरह पर बेचारा बैठा है और वो किबला रू हो नहीं सकता, उसे शदीद तकलीफ होगी। तो फरमाया गैर किबला की जानिब नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी, बाद में दोहराने की भी हाजत नहीं होती। सुभान अल्लाह। इसी तरह से अपना या अमानत का माल है, जैसे बहुत कीमती माल है, कोई बंडल वगैरह है, और अगर किबला की जानिब रुख करे तो उस कीमती सामान से नजर हट जाएगी। जगह वगैरह इतनी तंग है कि अगर किबला की जानिब हम रुख करेंगे तो सामान नजर से ओझल हो जाएगा, और वो इतने लुटेरों का इलाका है कि सामान के लुटने का जो है कभी इम्कान पाया जाता है। तो अब ऐसी सूरत में फरमाते हैं कि सिर्फ माल की हिफाजत के लिए, सिर्फ माल की हिफाजत के लिए गैर किबला की जानिब नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी, सुभान बाद में अल्लाह। दोहराने की भी हाजत नहीं होगी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं मोमिन का माल ये शरीयत के नजदीक कितना जो है अहम है कि मोमिन का नुकसान ना हो। गैर किबले की जानिब भी नमाज पढ़ने की उसको इजाजत दी गई ताकि मोमिन का माल महफूज रहे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब कभी ऐसा होता है, ये तो ये कंडीशन थी कि किबला मालूम है और गैर किबले की जानिब नमाज हो जाए। सफर वगैरह में हमें किबला मालूम नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो फरमाया किसी से पूछ लिया जाए, या आजकल जदीद ऐसे ऐप हैं, आलात हैं
जो किबला बताते हैं मोबाइल में ये सिस्टम रहता है, आप उसको लोड कर लें तो आपको रहनुमाई होगी। लेकिन किसी के पास बेसिक मोबाइल है, स्मार्टफोन है नहीं, या चलो है तो उसको इतना जो उसका आइडिया नहीं, तो अब क्या करे, कोई बताने वाला भी नहीं। तो फरमाया तहर्री करेगा वो। तहर्री यानी दिल से सोचेगा, समझेगा, दिल से फैसला करेगा। उसका जहां जिस सिमत जिस जानिब उसका ध्यान ख्याल जम जाए उसके हक में वही किबला हो जाएगा और उसकी नमाज उसी डायरेक्शन पर हो जाएगी। अब आप नमाज पढ़ रहे थे, दौराने नमाज दूसरी रकत में या कायदा आखिरा में आपका ख्याल बदल गया। ख्याल में दिल में तब्दीली आते रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अब ख्याल बदला, तो जैसे ही ख्याल बदला कि नहीं मेरे सामने नहीं मेरे राइट साइड किबला है, तो फरमाया फौरन घूम जाना फर्ज है, फौरन घूम जाएगा वो। अगर घूमने में 3 सुभान अल्लाह इतनी देर कर दिया तो नमाज उसकी फासिद हो जाएगी, नमाज से बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही ख्याल बदला फौरन घूम जाएगा। 4 रकत वाली नमाज 4 डायरेक्शन पर पड़ेगा, जब भी उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि ख्याल उसका बदला तो उसके हक में अब वो किबला रहा ही नहीं। जिस जानिब वो रुख किया है, जिस जानिब उसका ख्याल हुआ है, उस जानिब वो रुक करके नमाज अदा करेगा। और कभी ऐसा होता है कि हम सलाम फेर के फारिग हुए, अब किसी ने आकर बताया कि किबला इधर नहीं है भाई साहब, आपके पीठ के पीछे है, दाएं है या बाएं। तो फरमाया अगर हमने तहर्री की थी, दिल से सोच विचार करके फैसला करके नमाज शुरू की थी, तो जो पढ़ लिए वो हो गई, वो दोहराई नहीं जाएगी, वो हो गई। अब जो नमाज बाकी है, वित्र है, सुन्नत मौक़िदा वगैरह पढ़ना चाहता है, वक्त गुंजाइश है, तो वो जो है उस जानिब रुक करके पढ़ेगा जहां वो बंदा बताता है। लेकिन जो पढ़ लिया है वो हो गई, वो दोहराई नहीं जाएगी। इसी तरह से नमाजी ने किबला से बेला उज़्र कसदन सीना फेर दिया, जानबूझकर। अव्वल तो ऐसा होता नहीं, लेकिन मसला अपनी जगह मुसल्लम है। जानबूझकर किसी नमाजी ने चेहरा किबले से फेर दिया, तो अगरचे फौरन किबले की जानिब ले आया, वो नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन सहवन हो गया, भूले से हो गया, कोई सबब बना, ऐसे उसको चक्कर वगैरह आई, कुछ गोली वगैरह ऐसा खाया था, उसमें नींद का खुमार था, सजदे से उठा तो उसका रुख बदल गया, तो फरमाते हैं 3 सुभान अल्लाह के वक्फे से पहले अगर वो अपना चेहरा सिमते किबला कर लेता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर 3 सुभान अल्लाह का वक्फा हो गया तो अब वो नमाज से बाहर हो जाएगा। ये नमाज की चौथी शर्त थी, इस्तिक़बाले किबला। इस पर कुछ अगर सवाल हो तो करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं। हज़रत एक सवाल अर्ज़ है आपकी बारगाह में, अगर किसी ने तहरी करके आईनी नमाज पढ़ता है, कोई तहरी करके मन में, फिर किसी दूसरे शख्स ने आईनी नमाज की हालत में ही कहा कि काबा शरीफ इधर नहीं इधर है, तो क्या हुक्म होगा उस हालत में? बहरहाल ये मसला तो है, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है, इसलिए मैंने उसे रहने दिया था। आप पूछते हैं तो अर्ज करता हूँ कि आप तहर्री करके नमाज पढ़ रहे थे, अब रेलवे स्टेशन वगैरह पे नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा मौका आता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, वो हाथ बांध के खड़ा रहेगा। कोई चाय वाला है, कोई वड़ा पाव वाला है, कुली है,
یا وہاں کا شہری ہے, ہم سلام پھیرتے ہیں تو وہ آ کے جو ہے ہم کو بات واضح کرتا ہے کہ قبلہ ادھر نہیں, حضرت ادھر ہے. لیکن وہ چاہے تو ہم کو نماز میں بھی بول سکتا ہے, اگر مسئلہ جانے گا تو بول سکتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے تھے, اس نے کہا کہ قبلہ آپ کے اس جانب نہیں ہے بلکہ آپ کے رائٹ سائڈ ہے, تو نماز میں حکم ہے کہ گھوم جائیں گے. لیکن وہ جو پہلے مسئلہ میں نے عرض کیا کہ فوراً گھوم جانا فرض ہے, فوراً نہیں گھومیں گے, تھوڑا سا توقف کریں گے, رکیں گے, اس کے بعد گھومیں گے. وجہ یہ کہ آپ فوراً گھومیں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ آپ نے نماز میں سامنے والے کا حکم مان دیا ہے, سامنے والے کی آپ نے بات مان دی ہے. اس لیے تھوڑا توقف کریں گے, اس کے بعد گھومیں گے. اور اچھا, ماشاء اللہ, شکریہ حضرت. امتیاز بھائی, نماز ٹرین میں اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو ہاں, اور وہاں اگر تحری کرے, اور پھر یہ کہ ٹرین تو جیسے جیسے گھومتی ہے ویسے ویسے قبلے کا, بندے کے قبلے کا ڈائریکشن بھی گھوم گیا, تو ٹرین کیا ایسے گھومتے رہتی ہے, پوری گول گول رادی ایسے چکری کرتے رہتی ہے. ٹرین گھومتی ہے تو بس تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتی ہے, وہ رائٹ لیفٹ پھر اپنے ڈائریکشن پر آ جاتی ہے. اور آپ جب بوگی میں نماز پڑھ رہے ہیں, پیسیج میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ٹرین گھومی نا. وہ ٹرین گھومتی کب سمجھ میں آتا ہے, جب ہم ڈور پر ہوں یا ونڈو سے جھانک رہے ہوں تو گھومتی ہوئی سمجھ میں آتی ہے. آپ پیسیج میں بیٹھے ہیں تو ٹرین گھوم رہی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, تو آپ پہ گھومنے کا حکم ہی نہیں آئے گا. جی جی جی. حضرت ایک سوال اسی کے امتیاز بھائی سے ایک سوال میرا بھی تھا. جی تعلق سے. ہاں, کیا فرما رہے ہیں؟ امتیاز بھائی سے میرا بھی ایک سوال تھا. جی, ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو سیٹ کی جگہ ہوتی ہے رائٹ سائڈ ایک اور بندہ لیفٹ سائڈ, کوئی سوال کرے, 2 لوگ بول رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جی وہ ان کا نیٹ ورک پرابلم ہے تو لیٹ آواز جاتی ہے ان کو. ہاں میں سوال کر لیتا ہوں. ہاں جی, ٹرین میں جو اسپیس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں 6 لوگ بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی ہے, رائٹ سائڈ میں بھی سیٹ ہوتی ہے, لیفٹ میں بھی سیٹ ہوتی ہے, بیچ میں جو ہاں, اسپیس ہوتا ہے, کبھی ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے, اور نماز پڑھنے میں ہم نے تحری کر لی, ہم نے ارادہ کر لیا کہ کعبہ شریف ادھر ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی چائے والا آتا ہے اور آ کر بولتا ہے کہ حضرت قبلہ رائٹ سائڈ میں ہے, لیکن رائٹ سائڈ میں تو سیٹ ہے, اب اتنا اسپیس نہیں کہ ہم رائٹ سائڈ میں گھوم کے نماز پڑھ سکیں. دیکھیے الحمدللہ آپ بھی سفر میں رہتے ہیں, ہم بھی تقریباً جو ہے 30 سال سے جو ہے تحریک سے وابستہ ہیں, سفر کرتے رہتے ہیں, لیکن کسی بندے نے آج تک آ کے یہ لقمہ نہیں دیا ہے. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. مالیگاؤں میں سید امین صاحب کے کافی چاہنے والے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے ٹرین وہاں سے گزرتی ہے تو چائے والے جو مسلم ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آواز دیتے ہیں کہ حضرت قبلہ جو ہے اس طرف ہے, آپ نماز اس طرف پڑھ رہے ہیں. جی, تو اس حالت میں کیا کریں؟ اب جو ہے وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی, بعد میں آپ کو دہرانی ہوگی, اور گھومنے کی گنجائش نہیں, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, گھومنے کی گنجائش نہیں ہے. جی جی, تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے گھوم جائیں اور اشارے سے نماز پوری کر لیں, کھڑے کھڑے رکوع میں کم جھکیں, سجدے میں زیادہ جھکیں, یا بیٹھ کر پوری کر لیں, بعد میں اس نماز کو آپ کو دہرانے کا حکم ہوگا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال رہ گیا تھا, آپ سوال کر لیں. ڈاکٹر فتح صاحب. آپ فرمائیں, آگے بڑھیں, کوئی سوال نہیں آ رہا ہے. جی جی امتیاز. نماز کی 5ویں شرط نیت. نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا, نہ کہ زبان سے کچھ پڑھنے کا. زبان سے کوئی نیت کرتا ہے تو اچھی بات ہے,
لیکن نیت کی تعریف ڈیفینیشن یہی ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. اب زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو یوں کرے، جیسے 4 رکعت ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. جماعت سے پڑھ رہا ہے تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے گا. اب کبھی ایسا ہوا کہ آپ ظہر کے لیے نکلے لیکن تاخیر ہو گئی، اب پہنچے تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو وہاں زبان سے نیت کرنے کا کوئی خاص ضروری نہیں تھا، لیکن لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں. زبان سے نیت میں عجلت میں جلد بازی میں عصر نکل گیا، حالانکہ ظہر پڑھ رہے ہیں آپ، تو بھی فرمایا نماز ہو جائے گی. وجہ یہ کہ دل میں آپ کا ارادہ ظہر کا ہی ہے، آپ ظہر کے ہی ارادے سے آئے ہو، عجلت میں جلدی میں زبان سے خطا ہو گئی ہے تو یہ لغزش، یہ خطا آپ کی نیت کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، متاثر نہیں کرے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے کوئی اگر امامت کر رہا ہے تو اسے امام کی نیت کرنی ہوگی امامت کی. اگر اس نے امامت کی نیت نہیں کی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن جماعت کرانے کا جو ثواب ہے وہ امام صاحب کو نہیں ملے گا. اب امام کی نیت کیا ہے؟ تو امام کی نیت بھی بس ویسی ہے، بس اتنا ہے کہ اس کو یہ خیال کرنا ہوگا، زبان سے کرتا ہے تو یہ کہنا ہوگا کہ میں امام ہوں حاضرین کا اور حاضر ہونے والوں کا. میں امام ہوں حاضرین کا اور حاضر ہونے والوں کا. نماز جنازہ کی نیت میں لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. تو نماز جنازہ کی بھی نیت وہی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہیں گے تو یوں نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. واسطے اس میت کے لیے نہیں کہیں گے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے، یہ کہہ کر نماز شروع کریں گے. نماز کی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. وجہ یہ کہ اس تکبیر کے بعد بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور سلام کلام، کھانا پینا، مصافحہ، معانقہ وغیرہ وغیرہ سب اس پر حرام ہو جاتا ہے. بات کرنا حرام ہے نماز میں، تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یعنی وہ تکبیر جس کے کہتے ہی ہر چیز اس پر حرام ہو، سب کو وہ چھوڑ دیتا ہے، پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اس تکبیر کے کہتے ہی حاضر ہو جاتا ہے. اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. ایک مسئلہ اہم ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب جماعتیں کثیرہ ہوتی ہے، جیسے جمعہ ہے، عیدین ہے، تو امام صاحب اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے تکبیر کو طول دیتے ہیں، جیسے اللہ اکبر. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کر سکتے ہیں. آواز کو بلند کرنے کے لیے امام صاحب نے ایسے کھینچا لفظ اللہ کا جو ہے لام، لیکن کسی مقتدی نے سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے امام کے ساتھ تکبیر شروع تو کی لیکن ختم پہلے کر دیا. یعنی اکبر کا جو را ہے وہ امام سے پہلے اس نے کہہ دیا، تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا، وہ جماعت میں نہیں شامل ہوا. خلاصہ یہ کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جو پہلا فرض ہے اس نے اس کو امام سے پہلے کہہ دیا ہے، تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوا، اور خلاصہ یہی ہے کہ اس کی السلام اپنی علیکم نماز ورحمۃ اللہ. نہیں ہوگی. امتیاز بھائی، ایک نماز سے مسئلہ ہے، جیسے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں
اور انہوں نے تکبیر جو رکوع میں گئے تکبیر بولے اور ہم نہیں سن سکے یا کوئی مقتدی پیچھے جو نماز پر نہیں سن سکے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور وہ امام سب رکوع میں چلے اور باقی سب رکوع میں چلے گئے. پھر انہوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے کھڑے ہو گئے تو پھر بندہ کو سمجھ میں آیا کہ یہ نماز تو میرا ختم ہو گیا تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے, سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نماز دہرانا چاہیے؟ یعنی امام کے ساتھ ان لوگوں کو رکوع نہیں ملا, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی. امام کے ساتھ وہ رکوع نہیں پائے, امام کی آواز نہیں سنائی دی یا امام تکبیر بھول گیا. جی جی. تو اب امام کھڑا ہوا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمارا رکوع چھوٹ گیا ہے. ہاں جی. اب یہ خود رکوع کریں گے تو بھی رکوع مانا نہیں جائے گا, تو جی امام کے ساتھ اپنی نماز کنٹینیو کریں گے وہ, لیکن جی چونکہ رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی, یہ قاعدہ ہے. جی. جی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جن کا رکوع چھوٹا ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے جی. اور وہ رکعت پوری کریں گے, لیکن اس میں قرات نہیں کریں گے. جی اس میں قرات نہیں کریں گے, وجہ ہے کہ وہ اب بھی امام کی اقتدا میں ہے وہ. جی. لہذا اگر تیسری رکعت ہے تو سورہ فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا. پہلی یا دوسری تھی تو سورہ فاتحہ, ہاں پہلی یا دوسری رہے تو میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ جی سنیے جی. تو. پہلی یا دوسری تھی تو سورہ فاتحہ اور جتنے دیر میں 3 چھوٹی آیت پڑھی جاتی ہے اتنی مقدار خاموش کھڑا رہے گا, اور اس کے بعد رکوع کرے گا اور سجود کرے گا. قاعدہ آخرہ میں سب پڑھ کر سلام پھیر کے نماز پوری کرے گا, سجدے سہو نہیں ہوگا اس کو. شکریہ, جزاک اللہ. جی جی. تو میں عرض کر رہا تھا نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ, یہ نماز کی چھٹی شرط ہے. اب نماز کے فرائض پر اگر ہم آئیں تو فرائض نماز 7 بیان کیے گئے. پہلا فرض تکبیر تحریمہ, دوسرا قیام, تیسرا قرات, چوتھا رکوع, پانچواں سجود, چھٹا قاعدہ اور ساتواں خروج بے سنے ہی ہے. تو سوال یہ, کل میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ دونوں جگہ کیوں ہے؟ شرائط میں آخری شرط بھی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, اور فرائض میں پہلا فرض بھی ہے, دونوں جگہ ہے وہ. تو اگر آپ کسی کو یہ سمجھائیں گے اور دونوں جگہ یہ آئے گا تو کوشچن کرے گا, جو ذہین ہوگا وہ سوال آپ سے کرے گا کہ حضرت یہ دونوں جگہ کیوں ہے؟ تو دونوں جگہ اس لیے ہے کہ یہ یاد رکھیں جو شرائط نماز ہے اس کا تعلق نماز کے باہر سے لے کر نماز کے اختتام اینڈ تک ہے, اور جو فرائض نماز ہے اس کا تعلق اندرون نماز سے ہے, نماز کے اندر سے ہے. جیسے طہارت یہ نماز کی شرط ہے, وضو, غسل, کپڑے کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا. تو یہ ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی لیکن اس سے پہلے آپ باغسل ہونا آپ پر لازم ہے, باوضو ہونا آپ پر لازم ہے, کپڑا پاک ہو یہ لازم ہے. اور یہ اہتمام کب تک ہو؟ تو سلام پھیرنے تک ہونا چاہیے. سلام پھیرنے سے پہلے بھی اس میں کوئی چیز جو ہے ناقص ہو گئی تو آپ کی نماز متاثر نہیں ہو. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان, اسی طرح سے نیت, جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں, نیت تو ابھی آپ نے, آواز آ رہی ہے نا؟ ہیلو, جی 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 جی. نیت جو ہے یہ شرط ہے, لیکن ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی ہے, لیکن اس سے پہلے نیت کا اہتمام آپ پر لازم. ستر عورت, نماز شروع نہیں کی لیکن اس سے پہلے ستر چھپا ہونا چاہیے اور کم سے کم نماز کے اختتام تک ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو شرائط نماز ہے اس کا تعلق بیرون نماز سے ہے,
اس کا تعلق بیرون نماز سے ہے، اور کب تک ہے تو اختتام نماز تک ہے، اور جو فرائض نماز ہے اس کا تعلق اندرون نماز سے، نماز کے اندر سے ہے۔ جیسے قیام، یہ نماز کے اندر کا معاملہ ہے، رکوع نماز کے اندر کا فعل ہے، سجود قاعدہ نماز کے اندر کا فعل ہے۔ تو فرائض نماز کا تعلق نماز کے اندر سے، اندرون نماز سے ہے، اور شرائط نماز کا تعلق نماز کے باہر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور نماز کے اینڈ تک، اختتام تک رہتا ہے۔ تو اب یہ بہت قدیم اختلاف ہے فقہا کا کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے باہر کا عمل ہے یا نماز کے اندر کا عمل ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے باہر کا فعل ہے یا نماز کے اندر کا، بیرون نماز ہے یا اندرون نماز ہے، اس میں شدید اختلاف ہے لوگوں کا، اور بہت پرانا اختلاف ہے۔ تو اس لیے صاحب قانون شریعت نے اور صاحب بہار شریعت نے اس کو دونوں جگہ بیان کیا ہے، تاکہ جو دونوں گروہ ہیں مفتیان کرام کے، فقہا کی، دونوں کی رائے پر عمل ہو جائے، اس لیے اس کو دونوں جگہ لاتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کی وجہ سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر وقت ہے تو میں فرائض نماز لوں، ورنہ سوال و جواب کرتے ہیں۔ حضرت 15 منٹ ہے، اگر یہ اس کے سلسلے میں تھوڑا سا اگر آپ سوالات لے لیں تو بہتر ہوگا، پھر آگے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، وقت ہے ہمارا۔ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، تکبیر تحریمہ میں کان تک ہاتھ لے جانا ہے، اور اگر ہاتھ اٹھانا ہی بھول گیا یا پھر کوئی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا پایا، ذہن سے نکل گیا، تو کیا وہ نماز شروع ہو گئی اس کی؟ کان تک ہاتھ نہیں لے جاتے ہوئے صرف ہاتھ اگر اس باندھ میں دیا۔ لفظ اللہ اکبر کہا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر واجب ہے، اگر لفظ اللہ اکبر کہا ہے، ہاتھ اٹھانا بھول گیا تو خلاف سنت نماز ہوئی۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، خلاف سنت ہوا لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور جزاک ہاتھ اللہ جو ہے کانوں کی لو تک، یہ کان کے کا جو سیرہ ہے انگوٹھے سے ٹچ ہو جائے، یہ جو ہے مستحب ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح عیدین وغیرہ میں بھی ہاتھ اٹھانا تکبیر میں، اس میں جو تکبیر 6 زائد تکبیر وہ تو واجب ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا اس میں بھی سنت، وتر میں بھی یہی ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اور کچھ؟ امامت کے لیے سوال تھا۔ امامت میں داڑھی دیکھی جائے گی؟ جیسے کہ اذان دینے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ بالغ، اور اس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ بچہ بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن امامت میں اگر بالغ ہو بھی جائے تب بھی چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے، جیسے آتی نہیں ہے داڑھی۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا ہے کہ کچھ لوگ داڑھی کم کراتے ہیں، ٹریم کراتے ہیں، تو کیا وہ امامت کر سکتے ہیں؟ جو بچہ بالغ ہے اور اس کو داڑھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو وہ اگر امامت کی دوسری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کی ابتدا صحیح ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بہت قابل ہے لیکن اس میں یہ کمزوری ہے، یہ نقص ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے یا جو ہے ایک مشت سے کم رکھتا ہے، تو یہ فسق ہوا، فاسق معلن ہوا، گناہ کبیرہ اعلانیہ کرنے والا ہوا، تو اس کی ابتدا میں نماز نہیں ہوتی۔ جی جزاک اللہ۔ کیا بات ہے، آج آپ کے احباب بالکل خاموش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امتیاز بھائی آتی کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں نوری صاحب۔ جی حضرت، یہ آستین موڑ کر نماز پڑھنا، جیسا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی بھی گرمی کی وجہ سے کچھ پرابلم نہ بھی ہو تو آستین شرٹ جو پہنتے ہیں
کیا کرتے ہیں 2-3 مرتبہ اپنے آستین کو موڑ لیتے ہیں, اور ان کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے ہی وہ آستین موڑ کے ہی وہ کرتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنا بٹن لگاتے نہیں. تو اس جی حالت میں نماز کی امامت کرنا یا پھر نماز ادا کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ نفس کلائی جو ہے, یہ جو ہتھیلی کا یہ گٹا ہے, یہ ہڈی یہاں سے لے کر کوہنی تک یہ حصہ کلائی کہلاتا ہے. اب اگر جی آدھی کلائی تک آستین چڑھی ہے, آدھی کلائی سے کم تک ہے, تو نماز کراتے تنزیہی کے ساتھ ہو جائے گی, یعنی ثواب میں کمی کے ساتھ ہو جائے گی. لیکن آدھی سے زیادہ ہے, ایسی چڑھ گئی, آدھی سے زیادہ چڑھائی ہے کسی نے, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, یعنی وہ گنہگار ہوگا, اور پھر سے اس نماز کا پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہوگا, توبہ بھی کرے گا وہ, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ مقتدی ہو, چاہے وہ منفرد ہو, اکیلا پڑھنے والا کیوں نہ ہو. اب اگر ہاف آستین ہے, ہاف آستین پہ نماز پڑھ رہا ہے, تو یہاں جو تحریمی کا جو سبب بنا ہے وہ کپڑا موڑنا ہے. حدیث شریف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل شانہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں کا جوڑا نہ باندھوں, جیسے عورتیں باندھتی ہیں وہ باندھیں گی کیونکہ ان کا بال دکھے گا تو نماز خراب ہوگی. لیکن ہم کو جو ہے یہ حکم نہیں ہے, مرد بالوں کا جوڑا نہیں باندھے گا جیسے عورت چوٹی باندھتی ہے. تو رب آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے حکم دیا میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں, بالوں کا جوڑا نہ باندھوں اور اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں. کپڑا سمیٹنا موڑنے سے روکا گیا. تو یہاں جو تحریمی ہو رہا ہے نصف کلائی سے کم ہے تو تنزیہی ہے, اور نصف کلائی سے زیادہ ہے تو تحریمی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ وہ دکھنے میں بھی برا لگتا ہے, خراب معلوم ہوتا ہے, اس لیے مکروہ تحریمی کا ہو. لیکن ہاف آستین پہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھنا نہیں چاہیے. بعض لوگ اس میں بھی مغالطے میں اور یہ حکم لگاتے ہیں, میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ اگر فول آستین کا کپڑا اس کے پاس ہے تو کہتے ہیں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی, جبکہ ایسا نہیں. فول آستین کا شرٹ ہے, کرتا ہے, اور اس نے ہاف آستین پہ نماز پڑھ لی, نماز اس کی ہو گئی کراہت کے ساتھ. پڑھنا نہیں چاہیے, اس کی عادت نہ بنائے, لیکن کبھی بھول گیا تھا یا سفر وغیرہ میں تھا, دوسرا نہیں تھا, پڑھ لیا تو نماز ہو گئی, اس کو دہرانے کا حکم نہیں. حضرت ایک اور سوال ہے کہ اکثر لاک ڈاؤن میں کیونکہ زیادہ تر لوگ نماز ہی میں گھر ہی میں نماز ادا کر رہے ہیں, اور حالانکہ جب اجازت دے دی گئی ہے مسجد میں پڑھنے کی, لیکن پھر بھی احتیاطاً گھر میں جماعت بنا رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ گھر پہ ہی بنین کے ساتھ اور جو ٹریک پہنے ہیں اسی کے ساتھ اوپر جبہ وغیرہ ڈال لیے, کبھی کبھی ڈالے کبھی نہ ڈالے. اگر اس طریقے سے نماز پڑھے تو, کیونکہ جب بولا جاتا ہے کہ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے تو بولتے کہ نماز کے شرائط میں سطر شرط ہے, سطر تو چھپ رہی ہے, پھر بنین تو سطر سے اور زیادہ ہے, تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ارے بھائی تو کچھ فرض بھی ہے, پھر کچھ واجب بھی ہے. اب یہ سینہ دکھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہے, سینہ دکھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہے. اور یہ حکم تو ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت حاصل کرو, سنوارو اپنے آپ کو. اب آپ کو شادی میں جانا ہے تو آپ نائٹی پہن کے جائیں گے کیا؟ وہ جو بنیان میں آپ نے نماز پڑھی اس میں شادی کے فنکشن میں جاؤ گے؟ وہاں کے لیے تو آپ جو ہے 1 مہینے سے تیاری کرو گے کیا پہننا ہے, اور رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو کسی طرح سے بھی گھسا پیٹا کپڑا پہن کے آگے کھڑے ہو گئے. یہ کس قدر جو ہے رب کی بارگاہ میں حضوری سے کی ناقدری ہے. ماد اللہ. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حضور امیر سنت اسلامی اور ان کے دیگر جنہوں نے ان کی زیارتیں کی ان سے سنا کہ وہ 5 وقتہ نماز کے لیے جماعت کے لیے گھر سے نکلتے تھے,
तो इतने एहतमाम से निकलते थे कि देख के लगता था जैसे कोई दूल्हा बारात लेके जा रहा हो। सुभान ये एहतमाम सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ तो जो कपड़ा जो है, इसीलिए वर्किंग ड्रेस पर जो कपड़ा काम के लिए मखसूस है, जैसे कंपनी के यूनिफॉर्म होते हैं ना, वो जब तक आप ऑन ड्यूटी हो वो ड्रेस आपको पहनना है, वो यूनिफॉर्म है। तो जो कपड़े काम के लिए मखसूस हैं, भले साफ सुथरे हैं वो, लेकिन उस पे नमाज अगर दूसरा कपड़ा मौजूद है तो उस पे नमाज मकरूह तंजीही होगी, हो तो जाएगी कराहत के साथ, क्योंकि वो कपड़ा काम के लिए मखसूस है आपका, इसलिए कराहत के साथ होगी। तो नमाज के लिए आओ तो अपने आप को आरास्ता करो, एहतमाम करो, अच्छे से अच्छा लिबास पहनो। यहाँ जोहरबाज जो है, हमको शादी में जाना है, कपड़ा प्रेस करके जो है रखा हुआ है, लेकिन लोगों की क्या ख्वाहिश होती है, जोहरबाज ही बदलेंगे, क्योंकि अभी नमाज के लिए बदल लेंगे तो रुकू सुजूद में वो जो प्रेस है उसमें शल आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ड्रेसिंग हमारी मुतासिर हो जाएगी। ये सब ख्याल कर फरमाइए। कुछ और? फराइज़ नमाज में अर्ज कर रहा था, तकबीर तहरीमा, कयाम, किरत, रुकू, सुजूद, कायदा आखिरा, फरूज बेसुनही, ये 7 हैं, और शरायत नमाज जो आपने सुने वो 6 हैं, तो ये कुल हुई 13 बातें। तो इसमें बगैर वजह शरई के अगर कोई चीज छूट जाती है तो नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर उज़्र शरई है, जैसे शरायत नमाज में कोई शर्त उज़्र शरई की बुनियाद पे छूट रही है, जैसे माजूर के बयान में आपने सुना कि उसका हाल ऐसा है कि उसके कपड़े नजिस हो जाते हैं, 1 दिरहम से ज्यादा लग गया है तो धोना फर्ज है, बराबर लगा है तो वाजिब है, कम लगा है तो सुन्नत है। तो मौका है तो फरमाया धोके पड़ेगा। मौके से मुराद मैंने समझाया था, मौके से मुराद वहां ये है कि पढ़ते पढ़ते दोबारा इतना ही नजिस नहीं हो जाएगा, वो जानता है। अगर जानता है पढ़ते पढ़ते फिर इतना ही नजिस हो जाएगा तो चाहे मुसल्ला नजिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी नमाज हो जाएगी। तो ये उज़्र शरई की बुनियाद पर एक शर्त छूट रही है, नमाज हो जाएगी। तो अगर कोई उज़्र शरई है तो वो उज़्र माना जाएगा और उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन बगैर वजह शरई के कोई नमाज की शर्त या नमाज का कोई फर्ज छोड़ देता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। किसी साथी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मेरा एक सवाल है, फर्ज नमाज और सुन्नत नमाज और नफिल नमाज में रुकू के वक्त जो पीठ सीधी रहनी चाहिए, रुकू में पीठ सीधी रहनी चाहिए, हाँ, लेकिन अगर कोई शख्स नफिल नमाज बैठ के पढ़ता है, उसको तो पीठ सीधी होती नहीं, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नफल नमाज जो बैठ के पढ़ी जाएगी उसमें वो हुक्म नहीं है, उसमें इतना है कि वो गर्दन थोड़ी झुका ले तो भी उसका रुकू अदा हो जाए। जज़ाकल्लाह। तो कयाम इम्तियाज भाई, डॉक्टर फतेह साहब का एक सवाल था, वो आ गए हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, डॉक्टर फतेह साहब मकराना से। मकरानी जी, हज़रत आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि जो मगरिब की 3 रकात इमाम साहब पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने भूले से मतलब कि 2 ही रकात में अस्सलाम वर्ड मतलब कि कह दिया, तो क्या मुक्तदी को लुकमा दे सकता है इस वक्त जबकि इमाम ने अस्सलाम कह दिया है? हाँ, लुकमा दे सकता है, लुकमा देगा और इमाम को याद आते ही खड़े हो जाना चाहिए और 1 रकत और कंप्लीट करके सजदे सौ करके नमाज अच्छा,
اچھا ماشاء اللہ. سوال ایک تھا حضرت جو خروج بسمعی نماز کا لاسٹ فرض خروج بسمعی، تو وہ سلام کے پھیرنے کے جو چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ اور ساتواں خروج بسمعی، تو اس سے کیا مراد ہے خروج بسمعی سے؟ خروج بسنہی یعنی اپنے ارادے اور عمل سے نماز پوری کرنا. اچھا ماشاء اللہ. جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں جی تو چھٹا فرض ادا ہو گیا. ہمارا ارادہ بھی رہتا ہے ہم نماز سے باہر ہو رہے ہیں، جی اور ہماری ایک حرکت بھی بتاتی ہے کہ ہم اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ ساتواں فرض ہے خروج بسمعی. جی اچھا ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ڈریس کے بارے میں بتایا تھا، تو کچھ لوگ تو نائٹ جو ڈریس ہوتا ہے اس پر بھی عشاء ادا کرتے ہیں، یا پھر کسی کا آفس کا یونیفارم ہے وہ ہاف آستین والا ہے، تو اس کے لیے کچھ وضاحت فرمائیں. نائٹ ڈریس رات میں جو پہنتے ہیں جیسے ٹراؤزر ہے. وہی ہے کہ نائٹ ڈریس سے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ کپڑا اپنے سونے کے لیے مخصوص رکھا ہے. وہی میں نے مثال دی، آپ شادی بیاہ میں وہ پہن کے جانا آپ معیوب سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیسے اس کو پہن کے آ جاتے ہو. سرکار مجاہد ملت رئیس اریسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تہبند آپ پہنا کرتے تھے. تو آپ کورٹ جا رہے تھے، اہل سنت کا کوئی مقدمہ تھا، اس کے لیے تاریخ تھی، تو تہبند پہن کے جا رہے تھے. تو کسی نے عرض کیا حضور آپ پورے جماعت اہل سنت کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں، آپ ازار پہن لیجئے، تہبند پہن کے جانا اچھا معلوم نہیں ہو رہا. تو فرمایا میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں دن بھر میں 5 مرتبہ اسی تہبند میں حاضری دیتا ہوں. اس سے بڑی بارگاہ تو کوئی نہیں ہے کہ میں کوئی اور اہتمام کروں. تو بزرگوں کا یہ حال تھا، وہ اہتمام نماز کے لیے کرتے. ہم دوسرے دنیا بھر کے معاملے کی میں جانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اہتمام نہیں. سرما لگانا، خوشبو لگانا جمعہ کے مستحبات میں، 5 وقتہ نماز میں بھی ہے. کوئی اس نیت سے کرے گا کہ حدیث پاک ہے نماز کے لیے آؤ تو زینت حاصل کر کے آؤ، تو زینت میں یہی ہے جو مرد کے لیے جائز ہے، سرما ہے، خوشبو ہے، استعمال کرے، وہ اجر پائے گا، ثواب پائے گا. اب ہاف آستین میں کوئی آفس وغیرہ میں ہاف آستین کا شرٹ پہنا ہوا ہے، فل آستین کا وہاں کپڑا نہیں ہے، یا بہرحال کوئی بھی ریزن ہے، سبب ہے، نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہونے سے مراد مکروہ تنزیہ ہی ہے، ناپسندیدہ ہے. کچھ اور سوال؟ حضرت سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کلوتھس دوسرے ہیں اور وہ نماز نائٹ پینٹ میں پڑھتا ہے اور شادی بیاہ میں اچھے لباس میں جاتا ہے، تو کیا اس کی نماز اب بھی مکروہ تحریمی ہوگی؟ نہیں، مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، لیکن اچھا بعض آؤں میں مشہور ہے حضرت یہ کہ نائٹ پینٹ اگر پہن کر نماز پڑھتا ہے اور گھر میں دوسرا لباس موجود ہے، اگر وہ شادی میں جاتا ہے تو اچھے لباس پہن کر کے، تو گویا کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. کیا ہے کہ کہاں تک کہ مکروہ صحیح ہوگا؟ تحریمی نہیں، نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے اچھا لیے ماشاء اللہ. اہتمام کرنے کا حکم ہے، تو وہ تم نہیں کر رہے ہو، دوست کی شادی کے لیے اہتمام کر رہے ہو. تو یہ کتنی بھونڈی سوچ ہے اس کی، کتنا گیا گزرا اس کا خیال ہے. بھائی ہو جانا اور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. نماز ہو جائے یہ الگ چیز ہے، اور اللہ کو پسند آ جائے یہ الگ چیز. پسند وہی ہوگا جو اس کے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا، ان کے عین مزاج کے مطابق ہوگا، تعلیم کے مطابق ہوگا. امتیاز بھائی ایک سوال کہ یہ بھی ہے کہ جیسے امامہ شریف اگر
ٹوپی جو ہم اوپر ٹوپی کے اوپر جو امامہ شریف پہنتے ہیں تو کبھی کبھی اوپر سے امامے کو کھول کر پوری طریقے سے ٹوپی ڈھانکنا یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو ایسا ہم نے سنا ہے کہ بھئی 1/4 بھی کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب میں کل دیتا ہوں آپ کو. حضرت تو کہیں حضرت پھر پر نماز پڑھ نیکسٹ نماز نشست میں دینی ہوگی پھر. ایک ہاں آخری آئندہ سوال الیاس بھائی اگر اجازت دیں تو. جی جی کریں ٹائم ہے. ساتھی عرض کر رہے ہیں یہ کہ اگر کوئی آفس یا کمپنی ایسی ہے جہاں پر ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہ ہو تو جو وقت ہے آفس کا اور جتنی نماز ہے اس میں آتی ہیں پھر اس کے لیے وہ ساتھی کیا کریں؟ ایسے جاب کی اجازت نہیں ہوگی. ایسی جگہ آپ کام نہیں کریں، جاب نہیں کریں جہاں نماز آپ کو قضا کرنا پڑے. قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں. اللہ اکبر اللہ. اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ کریں. انشاءاللہ آپ نماز کی پابندی کے لیے ایسے جاب کو مسترد کریں گے تو مولا کریم کی جانب سے راہیں کھل جائیں گی. اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کی نجات کے لیے کافی ہیں اور ہم اسے سبحان اللہ روزی دیں گے، بے حساب دیں گے، اور فرمایا ایسی جگہ سے دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کچھ کسی کا کوئی اور سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں تو اب اس میں دعا بھی ہے تو کسی کا کوئی ایک سوال ہے تو وہ کرے. حضرت میں کر سکتا ہوں، کیا اجازت ہے آپ کی؟ جی 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 کیجیے نا، امتیاز بھائی نے اجازت دی ہے. حضرت جمعہ کے دن مطلب کہ اذان کے بعد تجارت کرنے کا حکم ہے کیا؟ کسی کا کوئی دھندا وغیرہ جمعہ ہوتا کے ہے؟ دن اذان ہوتے ہی بلکہ اذان شروع ہو اس سے پہلے لین دین چھوڑ دیا جائے. یہ سورہ جمعہ میں اس کا حکم بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا. آگے کی آیت کا حصہ کچھ ذہن سے اوجھل ہو رہا ہے. الی ذکر اللہ وذر البیع. ذکر اللہ وذر البیع. جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی لین دین لینا دینا چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. یعنی دوڑنے سے مراد وہاں بھاگنا نہیں ہے، جمعہ کی تیاری کرو، جلد از جلد مسجد پہنچو. تو خاص طور سے تجارت سے روکا گیا، اور یہ کب تک ہے؟ تو جمعہ کی نماز ہونے تک. حضرت یہ کون سی اذان کا حکم ہے؟ پہلی اذان، خطبہ والی یا پہلی اذان؟ پہلی اذان، پہلی اچھا ماشاء اللہ. پہلی اذان مراد ہے. وہ ہوتے ہی سب چھوڑ دیں گے آپ اور نماز کے لیے فوراً نکلیں. اس سے پہلے آئے تو سبحان اللہ. ہاں اب جمعہ سے فارغ ہو گئے تو اب حکم ہے کہ اب اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اس کا رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اب تجارت کرو. آپ تو جو لوگ اذان ہونے کے بعد بھی دوسری اذان کے انتظار میں رہتے ہیں، خطبے کے انتظار میں رہتے ہیں اور وہ دھندا کرتے رہتے ہیں تو ماد اللہ حرام فرمائے اس کو. حکم تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن مکروہ تحریمی کا کوئی عادی ہو جائے، عادت اس کی ہو جائے تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. تو حرام کام کے مرتکب ہو. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر حضرت. ٹھیک ہے الیاس اشرفی صاحب دعا کر دیں. جی حضرت جی بسم دعا اللہ کر. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا 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 ربنا
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर फजल की नज़र फरमा, सबकी जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा, हाजरीन नाजरीन सब पर करम की नज़र फरमा। मौला कोरोना वायरस से हमें निजात अता फरमा, इस वबाई मर्ज से हमें निजात अता फरमा। मौला हमारे शहर हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे घर के हर फर्द का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, हमारे माँ बाप हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। हमारे घर के हर फर्द, हमारी बहनें, हमारे बरादरान, भतीजे भांजे, माँ बाप सब की को खूब खूब सेहत अता फरमा, खूब खूब सलामती अता फरमा। मुहिब गिरामी डॉक्टर इफ्तिखार साहब को शिफा अता फरमा। इसी तरह से गुफरान अंसारी साहब जो सख्त तलील है, मेरे मौला कलील मुद्दत में कम खर्च में उन्हें शिफाए कामला आजला से नवाज दे। आमीन। तमाम मरीजान सुन्नत पर फजलो करम की नजर फरमा। मौला जो मांगे वो भी अता फरमा, जो न मांग सके अपने करम से वो भी अता फरमा। दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमा, दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। आमीन। हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, तकवा शेयार बना दे, तुझसे डरने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा हय्यिना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना फिल मदीनतिल मुनव्वरा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। आमीन। शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وصحابه واهل بيته اجمعين. وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इम्तियाज भाई, एक दुआ की गुजारिश ये है कि हमारे साथी फैसल भाई की फूफी का इंतकाल हुआ आज, तो एक मुख्तसर थोड़ा उनके हवाले से दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम फैसल साहब की फूफी जान को करवट करवट जन्नतें अता फरमा, उनकी मगफिरत फरमा। मेरे मौला उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बना दे, तमाम मरहूमीन की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। हमारे तमाम मरहूमीन को मौला करवट करवट जन्नतों से नवाज दे, उन्हें गरी के रहमत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला हमारी ये नशिस्त अब आइंदा हफ्ते होगी, और आइंदा हफ्ते 2 दिन हमारी ये नशिस्त होती है, एक जुमेरात का दिन और एक जुमा का दिन। वक्त 10 बजे से 11 बजे तक का मसाइल का सेशन इम्तियाज भाई के साथ। तो आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हमारा हाफिज व नासिर। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, मेरे को एक सवाल पूछना था इम्तियाज भाई, का आखिरी सवाल। जी। आपने कहा कि जुमा की अजान, जो पहली जुमा की अजान होती है उसके बाद खरीदो फरोख्त छोड़ देना चाहिए। तो जो लोग जो मस्जिद के बाहर टोपी इतर सुरमा जो बेचते हैं, तो क्या उनकी वो कमाई हराम हो जाएगी उस वक्त? इस बारे में मुझको जो है कई लोगों ने सवाल किया, खुद मेरे ज़हन में भी ये सवाल रहता है। इंशाल्लाह मैं मुफ्तियाने किराम से इस पर गुफ्तगू करके ही जवाब दूंगा, आपको बताता हूँ मैं इंशाल्लाह बाद में। जी इंशाल्लाह, ठीक। और अस्सलाम इम्तियाज भाई के मसाइल, यानी इम्तियाज भाई ने जी इम्तियाज भाई आप कह दें। लवाज़मात रहते हैं वो एहतमाम जुमा के ही हवाले से रहते हैं। सुरमा है, मिसवाक है, टोपी है, इत्र है, तो उसका ताल्लुक ही जुमा से है, नमाजियों से है। तो शायद उसमें कोई गुंजाइश हो तो इंशाल्लाह मैं आइंदा नशिस्त में इसको वाज़ेह करूँगा। 2 सवाल पर मैंने आपसे आइंदा गुफ्तगू का वादा किया, एक ये और एक दूसरा कौन सा था? ठीक है, बाद में याद दिला इमामा दीजिए। शरीफ का। हाँ, इमामा इमामा की शरीफ। जी जी।
تو میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ایسے بہت سارے مسائل کے سیشنز ماہ رمضان میں بلبل باغ مدینہ کے ساتھ علی جناب امتیاز رضوی صاحب نے کیے تھے. تو اگر آپ ہماری SDI چینل کو بھی اگر آپ وہاں پر جا کے دیکھیں تو ایسے بہت سارے سیشن امتیاز بھائی کے وہاں پر ملیں گے, تو آپ وہاں سے بھی جو ہے فیض حاصل کر سکتے ہیں, علم دین حاصل کر سکتے ہیں. کل مرکز ہے اسماعیل حبیب مسجد کا مرکزی اجتماع SDI چینل پہ لائیو ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پر ضرور بھی ضرور آپ اسے دیکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام انشاءاللہ. السلام